دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو، مدینہ ہمیں دے دو۔ یہ دیوانوں کی بولی ہے، یہ مستانوں کی بولی ہے، یہ نبی کے وفاداروں کی بولی ہے، چونکہ جو ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے پھر ان کی سوچ الگ ہو جاتی ہے، جو نبی کا مستانہ ہو جاتا ہے ان کی فکر الگ ہوتی ہے۔ اور دیوانے کچھ اور سوچتے ہیں مگر نبی کے دیوانے کچھ الگ سوچتے ہیں۔ اور لوگ سوچتے ہیں تو دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، پراپرٹی کے بارے میں سوچتے ہیں، روپیے پیسے کے بارے میں سوچتے ہیں، مگر نبی کے دیوانوں کی سوچ ذرا دیکھیں، مصطفیٰ کی محبت میں بول رہا ہے دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو، مدینہ ہمیں دے دو۔ اور تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو، دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو۔ اور بڑے فتح کی بات دیوانے نے کہی ہے، دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو، لے لو امریکہ لے لو، افریقہ، جرمنی، جاپان، انگلینڈ، ہالینڈ، ہندوستان و پاکستان، پوری دنیا تم لے لو، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، دو بوند محمد کا پسینہ ہمیں دے دو، دربار محمد کا قرینہ ہمیں دے دو، تم سارا جہاں لے لو، مدینہ ہمیں دے دو۔ اور گستاخی جو کرے میرے آقا کی شان میں، پٹکوں میں اٹھا کر وہ کمینہ ہمیں دے دو، پٹکوں میں اٹھا کر وہ کمینہ ہمیں دے دو، کہ رہے اس دنیا میں، رہے اس زمین پہ جن کے صدقے میں یہ زمین بنے، رہے اس آسمان کے سائے میں جن کے صدقے میں آسمان بنے، فائدہ اٹھائے اس سورج سے جن کے صدقے میں سورج بنا، روشنی اس چاند سے اٹھائے جن کے صدقے میں وہ چاند بنا، اور انہی کی شان میں گستاخی کرے، گستاخی جو کرے میرے آقا کی شان میں، پٹکوں میں اٹھا کر وہ کمینہ ہمیں دے دو۔ یہ دیوانوں کی سوچ، یہ مستانوں کی سوچ، یہ عاشقوں کی فکر، یہ نبی کے چاہنے والوں کا خیال، کیونکہ قرآن نے کہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ولو کان رسول یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو اللہ و رسول سے محبت کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کرے جو اللہ و رسول سے دشمنی کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ سے تم دوستی نہیں کریں گے جو اللہ و رسول کے دشمن ہو، ولو کانوا آباءہم، چاہے ان کے باپ ہو، او ابناہم، چاہے ان کے بھائی ہو، او اخوانہم، چاہے ان کے بیٹے بھائی ہو، او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے گھر والے ہو، کنبے قبیلے والے ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ ان لوگوں کی صفت ہے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دیتا ہے کہ وہ چاہے اپنے باپ سے دشمنی کرنے پڑے، اپنے بھائی سے دشمنی کرنی پڑے، اپنے آبا و اجداد سے دشمنی کرنی پڑے، اپنے بیوی بیٹوں سے دشمنی کرنی پڑے، وہ سب سے دشمنی کر لیں گے، مگر اللہ و رسول کے جو دشمن ہے ان سے دوستی کبھی ہرگز نہیں کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان اس طرح پیوست کر دیتا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، ان کی مدد من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، پھر اس کی مدد روح الامین کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ پھر جب اس صفت سے کوئی متصف ہو جاتا ہے،
محبت رسول اپنے رگوں میں کوٹ کوٹ کے بھر لیتا ہے، پھر ان کی سوچ الگ ہو جاتی ہے، ان کی فکر الگ ہو جاتی ہے۔ ایک نبی کا مستانہ، ایک نبی کا دیوانہ، دیوانوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے آپ حضرات کے سامنے دیوانوں کی سوچ رکھتا ہوں، پھر آپ اپنی سوچ کو ذرا دیکھیے گا کہ ہماری اور آپ کی سوچ کیسی ہوتی ہے، اور جو نبی کا سچا دیوانہ ہوتا ہے ان دیوانوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ ایک نبی کا دیوانہ بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے، اے پاک پروردگار عالم، اے رب ذوالجلال، کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا، کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا۔ نبی کا دیوانہ بول رہا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیوانہ کیسی دعا کر رہا ہے، یہ دیوانہ کس انداز میں فریاد کر رہا ہے۔ وہ دعا کر رہا تھا کاش میرے مالک میرے ساتھ ایسا ہو جاتا۔ سارے لوگ بول پڑے، ارے آگے تو کچھ بولو، تیرے ساتھ کیا ہوتا، تیرے ساتھ کیسا ہو جاتا۔ نبی کا دیوانہ دعا کر رہا ہے، پروردگار میرے ساتھ ایسا ہو جاتا جب میرا انتقال ہوتا، جب میری روح قفس عنصری سے پرواز ہوتی اور لوگ میرے جنازے کو تیار کرتے اور میرے جنازے کو دفن کرنے کے لیے لوگ جاتے اور مجھے دفن کر کے واپس جب لوٹتے قبر میں نکیرین آتے، مجھے اٹھاتے اور مجھ سے سوال کرتے من ربو کا بتا، تیرا رب کون ہے؟ میں جواب دے دیتا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا، نکیرین مجھ سے پوچھتے ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے؟ میں جواب دے دیتا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب نکیرین مجھ سے پوچھتے ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اس وقت میں کچھ نہیں بولتا، مولا کاش میرے ساتھ ایسا ہو جاتا، میں کچھ نہیں بولتا، کچھ جواب نہیں دیتا۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ٹکٹکی باندھ کر کے، یہ کیسی تمنا ہے، یہ کیسی آرزو ہے، یہ کیسی دعا ہے، یہ کیسی خواہش ہے۔ سب لوگوں کی سوچ تو یہ ہے کہ قبر میں جلدی جواب دے دیتا تاکہ مجھے کامیابی مل جاتی، قبر میں جلدی جواب دیتا تاکہ مجھے چھٹکارا ملتا۔ سب لوگ یہ دعا کرتے ہیں، مگر یہ کیسا دیوانہ ہے جو کہہ رہا ہے جب مجھ سے فرشتے پوچھتے ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ میں کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں بولتا، صرف دیکھتا جاتا، صرف دیکھتا جاتا۔ نکیرین چھین چھوڑ کر پوچھتے ارے پہلے سوال کا جواب تو نے دیا، دوسرے سوال کا جواب تو نے دیا، آخری سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہو؟ میں کچھ نہیں بولتا، صرف دیکھتا جاتا، روتا جاتا، صرف دیکھتا جاتا، روتا جاتا۔ میری آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہو۔ نکیرین مجھ سے جھنجھوڑ کر پوچھے ارے پہلے سوال کے جواب میں تو رویا نہیں، دوسرے سوال کے جواب میں تو رویا نہیں، آخری سوال کا جواب نہ دے کر کے تو رو کیوں رہا ہے؟ تیری آنکھیں اشک بار کیوں ہے؟ تیری آنکھ سے آنسو کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ اس وقت میں کچھ نہیں بولتا، صرف دیکھتا جاتا، دیکھتا جاتا۔ اتنے میں سراج السالکین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، مراد المشتاقین فرما دیتے کہ نکیرو اب اس سے مت پوچھو میرے بارے میں کہ میں کون ہوں، اب میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ نکیرو چھوڑ دو، سونے دو، یہ میرا دیوانہ ہے، یہ میرا مستانہ ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا وفادار ہے۔ اس وقت نکیرین مجھ سے پوچھے جب تو نبی کا دیوانہ ہے، جب تو نبی کا مستانہ ہے، جب تو نبی کا عاشق ہے، تو انہی کے بارے میں تو پوچھ رہے تھے کہ ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بول کیوں نہیں رہے تھے؟ رو کیوں رہے تھے؟ بولنے کے بجائے تو رو کیوں رہا تھا؟ اس وقت میں بولتا کہ اس لیے نہیں بول رہا تھا، اگر جلدی جواب دیتا آقا جلدی تشریف لے جاتے نا، اس لیے جب سے دنیا میں ہوش سنبھالا تھا، جب سے آقا کے بارے میں سنا تھا، اس وقت سے تمنا یہی تھی کاش مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتا، جن کے صدقے میں کلمہ ملا ان کے چہرے کی زیارت کر لیتا، جن کے صدقے میں قرآن ملا ان کو دیکھ لیتا، جن کے صدقے میں عرفان ملا ان کو دیکھ لیتا، جن کے صدقے میں ایمان ملا ان کو دیکھ لیتا، جن کے صدقے میں شریعت ملی ان کو دیکھ لیتا، جن کے صدقے میں طریقت ملی ان کو دیکھ لیتا۔ بچپنے سے لے کر کے اب تک، مرنے سے پہلے تک یہی تمنا تھی کاش مصطفیٰ کو دیکھ لیتا، کاش نبی کے چہرے کی زیارت کر لیتا، مگر جیتے جاگتے نہ زیارت کر پایا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں مرنے کے بعد یہ موقع ملا ہے، قبر میں مصطفیٰ
نگاہوں کے سامنے ہے. اگر میں جلدی جواب دیتا تو مصطفیٰ جلدی تشریف لے جاتے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا آج اچھا موقع ہے، آج جواب نہ دے کر کے ٹکٹکی باندھ کر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لوں. اور نکیرو، میں نے مصطفیٰ کے سر مبارک سے لے کر کے پائے اقدس تک میں نے دیکھ لیا ہے. اب مجھے اجازت دے دو، وہ سلام، وہ کلام رضا نے جو لکھا ہے وہ سلام پڑھ دو کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. تو دیوانوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے، مستانوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے، دیوانوں کی فکر ایسی ہوتی ہے، دیوانوں کا خیال ایسا ہوتا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت ایک طرف، میرے آقا کی محبت ایک طرف. اگر یہ محبت صحیح سلامت رہ جائے پھر پوری دنیا کی دولت بیکار ہے، اور اگر یہ صحیح سلامت نہیں پھر ساری چیزیں مل جائے تب بھی بیکار ہے. یہ محبت رسول جس دل میں آ گئی ہے اس دل کا مرتبہ اتنا بلند و بالا، اتنا بلند و بالا کہ ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو اعلیٰ بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، رہزن تھا تو رہبر بن گیا، شقی تھا تو سعید بن گیا، ناپاک تھا تو پاک بن گیا. یہی محبت رسول. حضرت ابو بکر نے اسی محبت رسول کا جام پیا تو ابو بکر ہو کر کے آئے تھے مگر صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو ذوالنورین بن گئے، علی آئے تو شیر خدا حیدر کرار بن گئے، اور بلال حبشی آئے تو جنت کے حقدار بن گئے. یوں ہی نہیں بریلی کے تاجدار نے کہا ہے ذرا مانگ کر تو دیکھو ان کی بارگاہ میں، ذرا ان کی بارگاہ میں سوال کر کے دیکھو. ارے میرے آقا کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں دیوانوں کو بن مانگے ملتا ہے، اور کتنا ملتا ہے. بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ان کی بارگاہ میں اگر کسی نے قطرہ مانگا ہے مصطفیٰ نے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے کہ دریا کی طغیانی سمندر کی موجیں بھی ہے چھوٹے ہوئے نظر آتی ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. وہ جانے کائنات ہے نا، وہ روح کائنات ہے، وہ وجود کائنات ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے. پوری کائنات جو بنی ہے صرف انہی کے لیے بنی ہے. پوری دنیا جو وجود میں آئی ہے صرف انہی کی شان دکھانا مقصد ہے، ورنہ کوئی مقصد نہیں. یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، ساری چیزیں جو بنی ہے صرف مصطفیٰ کے صدقے میں بنی ہے. رب نے اپنے محبوب کی محبت میں بنایا اور اپنے محبوب کو آخر میں بھیجا. پہلے سورج کو پیدا کر دیا، محبوب کو بعد میں بھیجا. پہلے چاند کو پیدا کیا، محبوب کو بعد میں بھیجا. زمین کو پہلے پیدا کیا، محبوب کو بعد میں بھیجا. آسمان کو پہلے پیدا کیا، زمین کو محبوب کو بعد میں بھیجا. سمندر کو، دریا کو پہلے پیدا کر دیا تاکہ پوری کائنات کو رب نے پہلے سجا دیا تاکہ میرے محبوب جب جائیں گے تو کائنات کے ذرے ذرے کو یہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ تیرا محبوب آیا تو ہم نے نہ دیکھ پایا. اس لیے پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد رب نے اپنے حبیب کو بھیجا. اور جتنے انبیاء پہلے آئے تھے ان کی بھی تمنا یہی تھی رب کے حبیب کو ہم دیکھ لیتے. تو رب نے معراج کی رات میں مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو مقتدی بنا کے کھڑا کر دیا اور اپنے محبوب کو مقتدا بنا کے مصلی پہ کھڑا کیا. اور رب نے کہا اے انبیاء تم پہلے گئے تھے، میرے حبیب بعد میں آئے تھے، مگر تیری تمنا یہ تھی کہ رب کے حبیب کو میں دیکھتا. آج دیکھ لو تم پہلے آئے تھے مقتدی بن کے کھڑے ہو، میرے حبیب بعد میں گئے مقتدا بن کے کھڑے. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف محبت رسول ہی کامیابی چیز ہے. اس
کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب اسی پہ دار و مدار رکھتی ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ساری چیزوں کا دار و مدار محبت رسول پہ۔ یہ ایسی چیز ہے جس دل میں یہ آ گئی ہے، دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی نہیں، امبانی اڈانی جیسا شخص بھی آ کر کے سودا کرنا چاہے، ڈنکے کی چوٹ پہ نبی کا ایک بھکاری دیوانہ کہے گا تیری ساری پراپرٹی بھی تھوکتا نہیں بلکہ پیشاب کر دوں گا، مگر اس محبت کا سودا نہیں کروں۔ یہ دیوانوں کی سوچ ہوتی ہے۔ کہا ہے ابو بکر صدیق نے کہا تھا جنگ کے موقع پہ، انہی کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر نے کہا کہ جنگ میں آپ میری تلوار کے زد میں کئی بار آئے تھے، مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ یہ میرے باپ ہیں۔ باپ نے اسلام قبول کیا ہے، بیٹا ابھی دائرے اسلام میں داخل نہیں ہوا، ایک طرف کفار ہے، ایک طرف مسلمان، ایک طرف بیٹا، ایک طرف باپ۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے کہ میری تلوار کے زد میں کئی بار آپ آئے، مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ ہاں تیرا بہت بڑا احسان ہے، آپ نے جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹے عبد الرحمن، تو نے مجھے باپ سمجھ کر چھوڑا، ایک بار بھی اگر میری تلوار کی زد میں تو آ جاتا تو ایک عبد الرحمن کیا ہزاروں تجھ جیسے بیٹے ہوتے، میں کچھ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا تو مصطفیٰ کی محبت، ایک ٹکڑے نہیں ہزاروں ٹکڑے کر دیتا اپنی تلوار سے، کہ میں محبت رسول کو دیکھتا ہوں، بیٹے اور باپ اور بھائی کو نہیں دیکھا جاتا۔ جس دل میں یہ محبت ہے وہی اپنا ہے، اور جس دل میں یہ محبت نہیں، لاکھ وہ ہیلپ کرے، مدد کرے، وہ کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ۔ یہ ان لوگوں کی صفت نہیں ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ چاہے باپ کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، بھائی کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے۔ وہ یہ کسی ملا مولوی امام خطیب کا قول نہیں ہے، یہ رب کا قول ہے قرآن میں، کہ یہ ان لوگوں کی صفت ہے کہ محبت رسول کی بنیاد پہ چاہے جس کو چھوڑنا پڑے سب کو چھوڑنا پڑے، محبت رسول کا سودا کبھی نہیں کریں گے۔ الحمدللہ کتنے خوش قسمت ہیں ہم اور آپ، کتنے خوش قسمت ہیں کہ محبت رسول ہمارے اور آپ کے دلوں میں برقرار ہے۔ اس خوش قسمتی پہ جس قدر بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ اب ہمارے پاس کچھ رہے یا نہ رہے، گھر ہو یا نہ ہو، بنگلے ہو یا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، یہ محبت سلامت ہے تو ہم سمجھتے ہیں سب کچھ سلامت ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں سارے نوازے، کتنے خوش قسمت ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ کچھ ہے یا نہ ہے مگر محبت رسول ہمارے اور آپ کے دلوں میں سلامت ہے۔ بس اسی پہ ہم ناز کریں گے، نہ تاج پہ، نہ تقوی پہ، نہ زہد و اتقا پہ ہے، ہمیں جو کچھ ناز ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے، ہمیں جو کچھ بھی ناز ہے محمد مصطفیٰ پہ ہے۔ اور میرے آقا نے یہ فرما کر بتا دیا ہے کہ جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ 40-50 سال زندگی کا ہم انتظار کیوں کرے؟ یہ زندگی جس انداز میں کٹے ہمیں منظور ہے، چاہے بھکاری بن کے ہم دنیا میں رہے، چاہے غریب بن کے ہم دنیا میں رہے، چاہے مالدار بن کے ہم دنیا میں رہے، میرے مصطفیٰ نے جب کہہ دیا ہے پوری دنیا پلٹ سکتی ہے، میرے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا نے جب کہہ دیا ہے جو جس سے محبت کرے گا دنیا میں، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں قیامت میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا۔ صرف یہ نسبت مل جائے بیڑا پار ہو جائے۔ یہی سوچ کر دیوانوں نے جس انداز میں موقع ملا زندگی گزاری، کبھی ہاتھ نہ پھیلا، کبھی ادھر ادھر نہ پریشان ہوا، صرف یہی سوچ کر کہ آقا نے کہہ دیا تو کہہ دیا،
اب کہہ دیا تو کہہ دیا، اب چاہے جان ابھی کٹانے کا موقع ملے، چاہے گھر لٹانے کا حکم، جو آپ کا حکم ہوگا، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔ آپ نے کہہ دیا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ اور کس صحابی سے آپ نے کہا جانتے ہیں؟ وہی صحابی جنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ میرے آقا مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت تو آئے گی، مگر تیاری کیا کی ہو؟ کیا تیاری کی؟ تو وہ جواب کیا دیے جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ کچھ تیاری نہیں کی۔ حالانکہ صحابی کا مرتبہ اتنا بلند و بالا کہ کوئی چاہے جتنے بڑے غوث کتب ابدال ولی ہو جائے، غوث اعظم سے مرتبہ ان کا بلند و بالا، اولیاء اللہ تمام اولیاء اللہ چاہے وقت کے قطب مجدد کچھ بھی بن جائے، ایک صحابی رسول ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھے، کلمہ پڑھے مشرف اسلام ہوئے، میدان میں جا کر کے گردن کٹا دیے، سارے ولیوں سے مرتبہ بلند و بالا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کو دیکھا اس نے نا، جس نے مصطفیٰ کو دیکھا صحابیت سے سرفراز ہوا تو اب مرتبہ غوث قطب ابدال سے بڑا ہو گیا۔ وہ صحابی ہے، مرتبہ کتنا بلند و بالا، ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں، پھر بھی کہہ رہے یا رسول اللہ کچھ بھی تیاری نہیں۔ نماز تو نہیں چھوڑا، نمازیں ہم نے بہت پڑھی مگر نماز پہ ناز نہیں، روزے بھی نہیں چھوڑے مگر روزے پہ ناز نہیں، تقوی پرہیزگاری کو ہم نے نہیں چھوڑا مگر تقوی پرہیزگاری پہ ناز نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی تیاری ہم نے نہیں کی، فقط آپ سے میں محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، فقط آپ سے میں محبت کرتا ہوں اور اسی محبت پہ ناز کرتا ہوں۔ تو میرے آقا نے کہا جا کامیاب ہو گئے، جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا، قیامت میں وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام عبادتوں کا دار و مدار محبت رسول پہ۔ پہلے مصطفیٰ کی محبت کو مضبوط کرنا ہے، اس کے بعد عبادت و ریاضت کو مضبوط کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف محبت رسول ہمارے دلوں میں ہو اور ہم عبادت و ریاضت نہ کریں، تو وہ محبت ہی بیکار، محبت ہے ہی نہیں۔ آپ کے دل میں اگر سچی محبت رہے گی تو آپ عابد و زاہد بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اور آپ سے امید بھی کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ اس محبت کو ہر دم ہر لمحہ سلامتی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے، برقرار رکھیں گے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو یہ وصیت ہر دم ہر لمحہ کرتے رہیں گے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے اس محبت رسول کا سودا نہ کرنا۔ بچوں کی گھٹی میں ملا کر اس انداز میں بچپنے میں محبت رسول کا جام پلا دیا جائے کہ بڑا ہو کر کے ڈنکے کی چوٹ پہ وہ بچہ کہے تم جان مانگو تو جان دیں گے، تم مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوب کا سچا دیوانہ بنا دے اور سچا تیرے محبوب کا دیوانہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے یا نہ رہے، محبت رسول دل میں صحیح سلامت ضرور رہے۔ یہ پیغام ہمیشہ آپ کو دے کر کے جاتا ہوں، رب کی بارگاہ میں دعا کر کے بھی جاتا ہوں، اگر یہ چیز آپ کی صحیح سلامت رہ گئی تو یہاں ملاقات ہو یا نہ ہو، قیامت کے میدان میں ہر شخص مسکرا کر کہے گا کہ آپ ہمارے علاقے میں منصب امامت پہ فائز تھے، جس چیز کو آپ نے سلامتی کے ساتھ رکھنے کا پیغام دیا تھا ہم نے رکھا ہے۔ منبر رسول سے میں اعلان کرتا ہوں دنیا میں تو کچھ نہیں دیکھ سکتے، قیامت کے میدان میں سینہ تان کر کہیں گے کہ کوئی چیز کام نہ آئی، آج جو چیز کام آ رہی ہے وہ محبت رسول ہے۔